ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اکرم شیخ صاحب سے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. شامی صاحب، ایک مارشل لاء لگایا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، جس کی آپ نے بہت حمایت کی تھی، اور پھر ایک مارشل لاء لگایا جنرل پرویز مشرف صاحب نے، جس کی آپ نے سخت مخالفت کی. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جنرل ضیاء الحق نے جو مارشل لاء لگایا تھا جی، میں نے اس کی حمایت نہیں کی. میرا اصل میں بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جن اخبار نویسوں کو نشانہ عتاب بنایا گیا میں بھی ان میں شامل تھا. جی. اور بھٹو صاحب جب تشریف لائے ہیں تو آتے ہی مارشل لاء کے تحت جن لوگوں پر مقدمات قائم کیے گئے، جنہیں سزائیں دی گئیں، ان میں بھی شامل تھا. جی. اور پھر مجھے اس دوران میں اپنے ہفت روزے کے لیے کوئی ڈیکلیریشن نہیں مل سکا. میں مسلسل جدوجہد کرتا رہا. تو یہ جو پابندیاں تھیں اور یہ جو ہمارے اوپر جبر تھا، اور کئی ڈیکلیریشن میں کرائے پہ لیے میں نے، اور وہ پھر ان کے وہ منسوخ ہوتے چلے گئے. اس کا ایک رد عمل تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں کوئی ریلیف مل گئی ہے اور سکون کا سانس نصیب ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کے آنے سے، جنرل ضیاء الحق کے آنے سے. لیکن جی انہوں نے تو ایک لنگڑے صحافی کو کوڑے بھی مروائے تھے. دیکھیے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا پہلے ذاتی. جی. باقی تو جو کوڑے مروائے گئے وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں جی. لیکن کوڑے مارے گئے تھے اخبار نویسوں کی سیاسی مصروفیات کی بنیاد پر. جب جلوس نکالے گئے تو مارشل لاء تھا، وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، اور نہ اس کا کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ. اچھا. تو انہوں نے جو کچھ کیا وہ مارشل لاء کے تحت کیا اور ایک فوجی آمر کے طور پر کیا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے تو آپ کو ذاتی طور پر بتایا ہے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی بھٹو دور میں، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے آنے سے ہم نے ایک سکون کا سانس لیا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن کو ملتوی کیے ہیں 1989 میں 79 میں، تو میری ان کی بڑی شدید جھڑپ ہوئی. اور پھر جب تک انہوں نے نئے الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کیا 1983 میں، اس وقت تک میری ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 4 سال تک میرا ان کا مقاطع رہا ایک طریقے سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ میں ان کی حمایت نہیں کرتا تھا اور یا میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر نہیں رکھتا تھا. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس کا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا. پھر جب پرویز مشرف صاحب آئے ہیں تو ان کا آنا ایک سراسر شخصی نوعیت کی کارروائی تھی. ضیاء الحق کا تو ایک پس منظر تھا، ایک بڑی تحریک چلی تھی، الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اس کے نتیجے میں وہ آئے تھے. لیکن پرویز مشرف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے نوکری سے نکالا نواز شریف صاحب نے اور میں نے ان کو نکال دیا. ہم سے ایک ملاقات میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مجھ کو دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا. اچھا. تو وہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی غیر معمولی صورتحال جو تھی انوالو نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، ہم ضیاء الحق صاحب کا جو مارشل لاء تھا اس کے نتائج اور اثرات دیکھ چکے تھے. اس وجہ سے اب یہ نظر آ رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے ان سے بھی خیر نہیں ہوگی اور ان کا مارشل لاء بھی بہت سے مسائل چھوڑ کر جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں ان کی حمایت کرتا. جی شامی صاحب، یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ایک بہت برننگ ایشو یہ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 51 میں بہاولپور کو پروونشل سٹیٹس ملا، 54 میں اس کو پھر سے 1 یونٹ میں مرج کر دیا گیا، پھر 1970 میں یایا خان نے تھرو این LFO انہیں پنجاب میں اسے مرج کر دیا. تو 70 میں بھی اس وقت بہت احتجاج ہوا اور آج کل بھی دس از دا برننگ ٹاپک. تو اس کے بارے میں، اس طرح کے فیصلوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صوبے بحال ہو رہے تھے 1969 میں. جی. میں تو خود حامی تھا اس بات کا اور میں نے بہت لکھا بھی ہے کہ بہاولپور کو ایک الگ صوبے کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک صدیوں سے ایک اس کا اپنا ایک الگ تشخص تھا. لیکن یہ بات تسلیم نہیں کہی گئی. میں دیکھیے آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی ریاستیں تھی، خیرپور کی ریاست تھی، بلوچستان میں بھی قلات تھی اور کئی دوسری ریاستیں تھیں، اور
فرنٹیئر میں بھی کئی ریاستیں تھیں تو ان ریاستوں کو صوبوں میں مرج کر دیا گیا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیے دل تو یہی چاہتا ہے جی جی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم اصل میں ماضی میں جتنا الجھتے جائیں گے ہمارے لیے مشکل پیش ہوتی جائے گی. میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے بعض اوقات یہ چیز محسوس ہوتی ہے. کیسے؟ ہم مستقبل ہماری نظر سے اوجھل ہو رہا ہے، جو حال ہے اس کے چیلنجز ہمیں جو درپیش ہیں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو رہے ہیں جی. اور یہ جو معاملہ ہے یہ پتہ نہیں کہاں رکے گا یا نہیں رکے گا. اصولاً تو یہ فیصلے ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ اب یعنی دل جو بھی چاہے، دل کی بات ہر وقت مانی نہیں جاتی جی کیونکہ بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. میں اب اس پہ بڑا غور کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں تو مجھے بڑی الجھنیں اس میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی اور ہماری جو ایک پوری تاریخ ہے جی وہ ایک آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے. جی تو آپ یعنی اس لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہم مستقبل پر فوکس کریں اور یہ طے کر لیں کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. شامی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپینین میں یہ جو 3 نومبر والا یہ ایمرجنسی کا نفاذ کے اوپر یہ جو ابھی کیس چلے گا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ will it be a fair دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو 3 نومبر کا اقدام تھا وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھا. یعنی کانسٹیٹیوشنل تو وہ تھا ہی نہیں اور اس میں وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس وائلیشن میں کون کون شریک تھا؟ کیا ایک فرد واحد اس کا ذمہ دار ہے جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھا، یا کچھ اور بھی ذمہ دار ہیں، یا اس کو آپ ایک سزا کیا ملے گی، کیا دینی چاہیے اور کون سا فورم ہے؟ دیکھیے اس وقت سپریم کورٹ میں 14 جج ہیں جو یہ مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں. ان کے بارے میں پرویز مشرف صاحب کے حامیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ان کے مخالف ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو نوکریوں سے نکالا تھا. اچھا اب دوسرے جو جج ہیں جو اس وقت اس بینچ میں شامل نہیں ہیں وہ مشرف صاحب کے حامی سمجھے جائیں گے کہ ان کو انہوں نے مقرر کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے نہ ان کے حامی ان کا مقدمہ سن سکتے ہیں نہ ان کے مخالف ان کا مقدمہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ قومی اسمبلی میں آئیں اور قومی اسمبلی میں فیصلہ کریں. یہ آپ کیوں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس عدلیہ کے فورم پر؟ اور عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ظلم سے اور زیادتی سے بچانے کے لیے اور ایگزیکٹو کو اپنی حدود میں رکھنے کے لیے کام کرے عدلیہ. اب یہ عدلیہ کو بھی تو عدل کرنا ہے نا. تو اب اس میں بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں الجھتے چلے جائیں جو بالکل ایک صراط مستقیم کی طرح نہیں چل رہی بلکہ ایک ایسی پگڈنڈیاں ہیں بڑا زگ زیگ ہے جس میں ٹھیک ہے اس میں یہ جو اس کا فورم، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم وہ مناسب فورم ہے جس کو پرویز مشرف صاحب کی سزا کا یا جزا کا فیصلہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ شامی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.